اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع ہے الرحمن الرحیم۔ پچھلا ہمارا موضوع تھا الحمدللہ رب العالمین، آج ہے الرحمن الرحیم۔ آج ہم رب تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے شان والے کلام مجید میں یہ جو اپنی دو صفات بیان فرمائی ہیں، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنی دونوں دونوں صفاتی نام بیان فرمائے ہیں، یہ دونوں ہی اللہ کی رحمت کو اور اس کے جمال کو بیان کرتے ہیں، اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ دونوں میں مبالغہ اس کو کہتے ہیں جس میں صفت کی کثرت پائی جائے۔ تو رحمان میں بھی مبالغہ ہے کہ بہت رحم کرنے والا، رحیم میں بھی مبالغہ ہے، لیکن فرق ان میں کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ رحیم بہت رحم کرنے والا، رحمان بہت ہی رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا، اس درجہ رحم کرنے والا مخلوق میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کا یہ ذاتی نام ہے۔ رحیم ہم بندوں کے نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم سمپلی رحیم نام رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے عبد لگانا ضروری نہیں ہے، یعنی عبد الرحیم کہہ کے یہ نام رکھنا ضروری نہیں، بلکہ ہم رحیم بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دوستوں اور محبوبوں کی یہ صفت قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، اسلام کے دشمنوں پر تو وہ سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحیم ہے، تو رحماء رحیم کی جمع ہے۔ تو رحیم مخلوق کا نام بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ رحماء بینہم آپس میں رحیم ہے۔ لیکن رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، اس لیے کہ رحمان مخلوق میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق میں رحیم اس کی عطا سے ہیں، لیکن رحمان اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس قدر مخلوق میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ مثال اس کی اگر آپ لینا چاہیں تو رحمان نے اس دنیا کے اندر بندے کو بھیجنے سے پہلے کیا کیا؟ اس کے رزق کا پہلے سے بندوبست کر دیا۔ پھر بندہ بعد میں آیا ہے، اس کی ماں پہلے سے موجود ہے، دودھ کا بندوبست پہلے سے موجود ہے، اس کے رزق کا بندوبست پہلے سے موجود ہے، اس کے لیے زمین پہلے سے موجود ہے۔ اور اللہ کی شان، اس کی صفت رحمانیت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اس کے باوجود ہمیں اسی طرح ہی اللہ پالتا ہے، اسی طرح ہی ہماری تربیت کرتا ہے۔ ہم پر سورج کی روشنی نہیں روکی جاتی، ہم پر ہواؤں کا چلنا نہیں روکا جاتا، ہوائیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں، جھونکے اسی طرح آتے رہتے ہیں، اور اللہ کی عنایات اسی طرح ملتی رہتی ہیں۔ اگرچہ ہم ناشکری کی راہ پر خدا نخواستہ گامزن بھی ہو جائیں، تو بھی اللہ کی رحمتیں ہم پر چھم چھم برستی رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جتنی رحم کوئی مخلوق میں کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ہے خاص اللہ کے ساتھ۔ مزید اگر اس کو دیکھیں تو رحمان یہ کس درجہ رحم کرنے والا ہے، اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو دوستان ذی وقار، اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کون سی کمائی کی تھی کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ اللہ اکبر! ایسا محبوب دیا کہ جس کے مقابلے میں کوئی ساری نعمتیں ہیچ، جتنی نعمتیں بیان کی جائیں، اللہ کی نعمتیں کو تھوڑی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کے انعامات بے شمار ہیں، نہیں شمار کر سکتے۔ لیکن سارے انعامات ایک طرف، سارے فضل ایک طرف، سارے رحم ایک طرف، ساری عنایات ایک طرف، ساری نوازشات ایک طرف، لیکن اللہ نے جو رحمت ہمیں عطا فرما دی
اور رحمت بھی کیسی عظیم رحمت عطا فرمائی۔ وہ رحمت دیکھیے، اگر بیٹی گھر کے لیے رحمت، ماں اپنی اولاد کے لیے رحمت، باپ اپنی فیملی کے لیے رحمت، لیکن اللہ نے ایسی رحمت عطا فرما دی کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ کیا رب کی اس رحمت کو ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ یعنی کتنی رحمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے اس کے احسانات کو۔ لیکن اللہ نے یہ جو احسان فرما دیا کہ اپنا محبوب علیہ الصلاۃ عطا فرمایا، پھر اس محبوب کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے اپنا قرآن عطا فرمایا، اس محبوب کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کو اگر دیکھنا شروع کریں تو یقین کیجئے ہماری عقل ختم ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے، ہمارے پاس لکھنے کا اثاثہ ختم ہو سکتا ہے۔ درختوں کے سارے درخت جو ہیں ان کی لکڑیوں کو کلمے بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور صحرا کے ذروں کو اگر وہ بھی اس کے ساتھ کسی انداز سے بھی اگر مدد کرنے کے لیے، یا بندہ اس تعداد کے برابر یہ کہے کہ میں اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کروں گا، تو جیسے صحرا کے ریت کے ذروں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی رحمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ساری رحمتیں ایک طرف، اللہ نے جو اپنا محبوب علیہ الصلاۃ عطا فرما دیا، یہ اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے۔ اللہ رحیم تو ہے، لیکن رحمان اس درجہ رحم کرنے والا کہ اس درجہ کوئی مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی اگر سب سے بڑی آپ دلیل دیکھنا چاہیں تو وہ اللہ نے اپنا محبوب علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور اپنے محبوب علیہ السلام پر قرآن کریم نازل فرما کر اپنی بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان فرمایا۔ یہ ہے اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم کی کچھ تجلیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے نور کو آگے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ کو اپنے مبارک رستے مستقیم پر مضبوطی سے گامزن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔